اس بات سے کسی بھی مسلمان کو، کسی مومن کو قطعی طور پر انکار نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن اس نے بھی اس مختصر سی زندگی کو الوداع کہہ کے اس دنیا فانی سے کوچ کر جانا ہے، اور اس کے بعد اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، جس حساب کے بعد ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے رحمت الہی ہماری طرف متوجہ ہوگی، اور اس صورت میں جنت کی نعمتیں ہمارا مقدر ہوں گی۔ بصورت دیگر اگر اعمال میں گناہ زیادہ ہوئے تو بلا شبہ جہنم کی ہولناک سزائیں وہی ہمارا مقدر بنیں گی۔ اس دنیا کی زندگی کی رونقوں، مسرتوں اور رعنائیوں میں کھو کر حساب آخرت کے بارے میں جو ہے وہ غفلت برتنا اور اس سے غافل رہنا، یقیناً یہ نادانی ہے، یہ عقل مندی بالکل بھی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، فلاح و بہبود چاہتے ہیں اور نجات چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں رب کائنات عز و جل اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے نیکیوں کا خزینہ جمع کرنا ہوگا، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہمارے دل میں اللہ جل شانہ کا خوف ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں نہیں ہے تو نہ ہی ہم نیکیوں کی طرف راغب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ کامیابی ملے اور ہمیں جو ہے وہ دونوں جہانوں میں سرخروئی ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ عمومی طور پہ خوف دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو آپ کے ناپسندیدہ کام کے پیش آنے کی توقع کے سبب آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کا نام خوف ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر آپ جب پھل کاٹتے ہیں یا سبزی کاٹتے ہیں تو آپ کو یہ خیال ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں لاپرواہی میں چھری میرے ہاتھ کو زخمی نہ کر دے، تو آپ سنبھل کر اور بڑے ہی دھیان سے جو ہے وہ پھل کو کاٹتے ہیں تاکہ میرا ہاتھ بچ جائے، یہ زخمی نہ ہو۔ تو آپ کا یہ خیال کرنا، یہ احتیاط کرنا، اس کیفیت کا نام خوف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا خوف یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کے بارے میں سوچ کے کہ فلاں گناہ کی فلاں وعید ہے، یہ گناہ کیا تو یہ عذاب ملے گا، یہ سب سوچ کے بندہ گناہوں سے بچ جائے اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے، یہ خوف الہی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ محبوب علیہ السلام کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی محبوب کی امت کو بخشنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بلکہ ہر موقع پر، ہر پہلو پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں بہت سے بہانے فراہم کیے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی بخشش کا وسیلہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے وہ خوف کی صفت کو اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، حق بات کہو، فلا تخشوہم واخشون، اور ان سے نہ ڈرو بلکہ اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔
پھر فرمایا وخافونی ان کنتم مؤمنین کہ اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور خاص میرا ہی ڈر رکھو، يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن تمہیں اپنے رب کی جانب واپس لوٹنا ہے۔ اس سے مراد موت کا دن بھی ہے، اس سے مراد میدان محشر بھی ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بھی اس کے حوالے سے احادیث ارشاد فرمائیں اور اپنے غلاموں کو حکم ارشاد فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد خوف زیادہ رکھنا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حکمت کی اصل اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خوف کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے ضعیف، کمزور۔ یہ کیسا درجہ ہے کہ یہ ایسا خوف ہے، یہ ایسی کیفیت ہے جو انسان کو نیکی کی طرف راغب کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتا، کہ اتنا تھوڑا خوف ہوتا ہے کہ نہ اس خوف سے نیکی کی طرف بندہ راغب ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے ڈر سے گناہ سے بچتا ہے۔ یہ خوف ضعیف کہلاتا ہے۔ جس طرح ہمارا خوف ضعیف ہے، ہم محفل میں آتے ہیں، جمعے میں آتے ہیں، جہنم کی سزائیں اور عذاب سن کر ہمارا دل روتا ہے، بعض اوقات آنسو بھی نکلتے ہیں، اف اف کر کے گردن ادھر ادھر ہلا کے ہم چلے جاتے ہیں اور دوبارہ وہی جا کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خوف ضعیف ہے، یہ خوف کا پہلا درجہ ہے جو کمزور ہے۔ دوسرا درجہ ہے معتدل، درمیانہ۔ یہ درجہ ایسا ہے کہ یہ انسان کو گناہ سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی، نیکی کروانے کی طاقت رکھتا ہے، کہ انسان آخرت کی سختیاں سنیں، میدان محشر کی سختیاں سنیں، عذاب قبر اور عذاب حشر اور جہنم کا عذاب، اس کی وعیدیں، یہ سب کچھ سن کے انسان جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب ہو جائے۔ یہ وہ درجہ ہے جو اس چیز کی طاقت رکھتا ہے کہ انسان کو گناہ سے بچا سکے اور نیکی کی طرف راغب کر سکے۔ تیسرا درجہ وہ قوی ہے، مضبوط، طاقتور۔ وہ درجہ ایسا ہے کہ اس کیفیت میں آ کے انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ اب میرے گناہ ہی اتنے ہو گئے ہیں کہ میں بخشنے کے چانس ہیں ہی نہیں، میں یقیناً میرا مقدر جہنم بنے گی۔ انسان اس قدر نا امید ہو جاتا ہے اور بیمار بھی ہو جاتے ہیں، کئی مجذوب ہو جاتے ہیں، کئی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم جانور کو، بھینس ہے یا گائے ہے یا گدھا ہے، گھوڑا ہے، جو بھی ہے، یا ٹانگا وغیرہ چلائیں تب بھی ہمارے پاس ایک چھڑی موجود ہوتی ہے کہ جس سے ہم جانور کو ضرب لگاتے ہیں تاکہ یہ تیز چلے، یہ بھاگنا شروع کرے تاکہ میں اپنی منزل تک جلدی پہنچ سکوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ چھڑی کی ضرب ضعیف لگاتے ہیں، کمزور لگاتے ہیں، کہ جانور کو اس چیز کا پتہ ہی نہ چلے کہ مجھے چھڑی لگی بھی ہے اور اس کی رفتار میں بھی کوئی فرق نہ آئے، تو یقیناً اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ اور اگر آپ ضرب قوی لگاتے ہیں، اتنی زور سے اس کو جو ہے وہ مارتے ہیں کہ وہ زخمی ہو جائے، گر پڑے، رک جائے یا اس کی حالت خراب ہو جائے، تو یہ بھی بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایسی ضرب لگاتے ہیں جو معتدل ہے، جو درمیانی ہے، کہ اس کو پتہ بھی چل جائے کہ مجھے ضرب لگائی گئی ہے، میں اب تیز چلوں گا، اس کی رفتار میں بھی فرق آئے، تو یہ درجہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی طرح ہمارے لیے خوف الہی بھی ہم جانوروں کے لیے چھڑی ہے کہ ہمیں درمیان میں رہنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف ہونا چاہیے کہ جب اس کی بے نیازی اور اس کی جہنم کی سزائیں سنیں تو ہمارا دل نیکیوں کی طرف راغب ہو اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ ہر بندہ اپنا حال بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا خوف الہی موجود ہے، جبکہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء کاملین، ائمہ اکرام، خوف الہی اس قدر تھا کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ تابعی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا، چونکہ اس وقت زیادہ رش نہیں ہوتا تھا، طواف خانہ کعبہ بند ہو جاتا تھا،
اور لوگ رات کے وقت، آج ہوٹل ہیں، اس وقت خیمے ہوا کرتے تھے، لوگ خیمے لگا کر سویا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، لوگ چلے گئے، خیمے لگائے، سو گئے، وقت زیادہ ہوا، میں نے بھی طواف روکا، ختم کرنے کے بعد میں خیمہ لگا کے میں بھی سو گیا۔ لیٹنے ہی لگا تھا کہ میرے کانوں میں آواز پڑتی ہے، ایک میٹھی آواز ہے، بہت پیاری آواز ہے، لیکن اس آواز میں درد بہت ہے، اور وہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، حساب قیامت میں مجھ سے مت لینا، اور اگر لینا ہی پڑے تو الگ لینا، اکیلے میں، تنہائی میں، مخلوق سے چھپا کے جتنا مرضی حساب لینا، سب کے سامنے حساب مت لینا۔ پھر وہ رونے لگا، خاموشی ہوئی، تو پھر چند منٹوں بعد پھر آواز آئی، اور کہنے والے نے کہا کہ اے اللہ، حساب تو ان سے لیا جاتا ہے جو حساب دینے کے قابل ہوں، حساب تو مجھ سے اگر کوئی بندہ پوچھ لے، مجھ سے بندہ حساب لینا شروع کر دے، میں تو اس کو حساب نہیں دے سکتا، تو میں تجھے حساب کیسے دوں گا، وہ بھی قیامت کی سختیوں میں۔ پھر خاموشی ہوئی، تھوڑی دیر بعد پھر وہ آواز رونے لگی، اور پھر وہ شخص کہنے والا وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ جو رب تعالیٰ سے معافی مانگے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، تو میں تو مسجد میں بھی نہیں آیا، سیدھا تیرے گھر میں آ گیا ہوں، کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پہ آ گیا ہوں، تو تم مجھے معاف فرما دے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھے لگا بڑا ہی گناہ گار بندہ ہے، ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ایک چیخ بلند ہوئی اور زمین پر دھڑم سے گرنے کی آواز آئی، تو مجھے لگا کہ بندہ جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں تیزی میں اٹھا یہ سوچ کر کہ شاید کوئی گناہ گار ہے، پشیمان ہے، شرمندہ ہے کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں اور اب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، تو میں بھی جاتا ہوں۔ بزرگ تھے، فرماتے ہیں میں بھی جا کے اس کو نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹے تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اسی تیزی میں آپ اٹھے اور جا کر جب حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان حرم کعبہ میں کعبۃ اللہ کے فرش پر سین میں وہ گرا پڑا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں قریب گیا تو دیکھا کہ روشن چہرے پر سیاہ زلفوں نے پردہ کیا ہوا تھا، اور جب میں نے زلفیں چہرے سے ہٹائیں تو یوں جسم کانپنے لگا، گویا کہ قیامت آ گئی ہو، آسمان لگتا تھا کہ ٹوٹ جائے گا، زمین لگتا تھا کہ پھٹ جائے گی۔ میں حیران رہ گیا اور پریشان ہو گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے زلفیں ان کے چہرے سے ہٹائیں تو آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ توبہ و استغفار کرنے والا کوئی اور نہیں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے پوتے امام حسین کے لخت جگر امام زین العابدین تھے۔ امام زین العابدین آپ کا لقب ہے، آپ کا اصلی نام نہیں ہے۔ زین العابدین کا مطلب عابدین کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ وہ زین العابدین، وہ زینت عابدوں کی، وہ کعبۃ اللہ کو پکڑ کر تھام کر وہ اس قدر اللہ تعالیٰ سے آہوزاری اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریا کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو کان اس لیے دیے ہیں کہ ایک کان سے سنا تو دوسرے کان سے نکال دیا، جبکہ ایک کان سے بھی سننا ہے، دوسرے بھی سننا ہے، اور رکھنا ذہن میں ہے، اور پھر اس کو دل میں بھی لے کے جانا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے اولیاء کاملین اور امام زین العابدین جیسے بڑے بڑے بزرگ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے اس قدر توبہ کیا کرتے تھے، تو ہم تو شے کوئی نہیں۔ خوف الہی ہونا دل میں ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں۔ نجات اسی صورت میں ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اور ہو بھی معتدل۔ اب چونکہ خوف میں نے شروع میں کہا کہ یہ دل کی کیفیت ہے، یہ باطنی کیفیت ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آتی، نہ آپ مجھے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ میرے دل میں کتنا خوف الہی ہے، نہ میں آپ کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ آپ کے دل میں کتنا خوف الہی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہر چیز کی ایک شناخت ہے، ہر چیز کی ایک پہچان ہے۔ حضرت ابو اللہث سمرقندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں خوف الہی پہچاننے کی 8 علامات ہیں۔ پہلی، آپ فرماتے ہیں وہ ایسے نظر آئے گا خوف الہی اس کے ہاتھ میں کہ وہ اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہاتھ کو نہیں بڑھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا۔ دوسری نشانی فرمایا کہ خوف الہی جو ہے وہ اس کی زبان میں ہے، کہ وہ اپنی زبان سے گناہ نہیں بکے گا، بلکہ آقا علیہ السلام کا ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، اور اسی میں اپنی زبان کو جو ہے وہ مشغول رکھے گا۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے شکم میں، تیسری قسم، اس کے پیٹ میں
پیٹ میں کیسے؟ کہ وہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں داخل نہیں ہونے دے گا، اور اگر حلال بھی کھائے گا تو صرف اتنا کھائے گا جتنی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں، کہ وہ اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے گا، اور دنیا کو اگر دیکھے گا تو رغبت سے نہیں بلکہ یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھے گا۔ اور فرمایا کہ اس کی اطاعت و فرما برداری میں، کہ وہ فقط اگر نماز پڑھے گا تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا، روزہ رکھے گا تو اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا۔ اور فرمایا کہ اس کے دل میں، کہ وہ اپنے دل سے بغض، کینہ، حسد اس سب کو نکالے گا، اور اپنے دل میں مسلمان بھائی کے لیے رحم اور محبت رکھے گا۔ اور فرمایا کہ اس کے قدموں میں، کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کی اطاعت میں اٹھائے گا۔ پھر آٹھویں نشانی اور آخری نشانی فرماتے ہیں کہ اس کی سماعت میں، اس کے سننے میں، کہ حرام نہیں سنے گا اور حرام سے اپنے کانوں کو بچا کے رکھے گا۔ سنے گا تو اللہ کا ذکر سنے گا، اللہ کے محبوب کا ذکر سنے گا، اور اللہ کے پیاروں کا ذکر سنے گا۔ تو خوف الہی یہ چیز مشروط ہے ہماری نجات سے، کہ اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا ضروری ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں تو بلا شبہ اس بات کو بھول جانا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ نجات پا سکتے ہیں یا جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے، محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، محبوب کے گھر والوں اور محبوب کے در والوں کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔